آج کی تقریب کے دائی اور منتظم اور اس آستانے کے وارث جناب صاحبزادہ اعجاز احمد قادری صاحب اور جناب شان قادری صاحب اور کراچی سے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے علامہ سید مظفر شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب، حضرت علامہ شفقات احمد صاحب، مولانا خضر الاسلام صاحب، اس جامع مسجد کے خطیب محترم اور میرے تمام معزز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صالح، نیک اور محبوب بندے جناب ہادی احمد یار رحمہ اللہ تعالی کے 59ویں عرس مبارک کے موقع پر یہاں پر جمع ہیں۔ آج ان کے لیے ایصال ثواب کی یہ تقریب منعقد ہے، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ جناب صاحبزادہ اعجاز احمد قادری صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ حضرت قبلہ ہادی احمد یار رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کے لیے آج کے عرس مبارک کی مجلس کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے موسوم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے نظم اجتماعی کے تمام امور کی تدبیر انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی وصال فرما لیتا تو پھر اس کی جگہ لینے کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوسرا نبی مبعوث فرماتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد یقینی طور پر کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے جو انبیاء کی بعثت کا نظام اپنی حکمت سے قائم فرمایا تھا، اب وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خصائص و امتیازات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ نے مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ میں ایک جملے میں معانی کے سمندر کو سمو سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ تبارک و تعالی نے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری ذات میں ایسا شکوہ، ایسا دبدبا، ایسا رعب اور ایسی جلالت عطا فرمائی تھی کہ 1 مہینے کے فاصلے سے بھی کسی کی نظر مجھ پر پڑتی تو اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پچھلی امتوں میں اس دور کے مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ جب نماز کا وقت آئے تو اس دور کی عبادت گاہ میں، وہ چاہے کنیسہ ہو، بیا ہو، چرچ ہو، ٹیمپل ہو، اس میں عبادت کرنے کے پابند تھے، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور ساری زمین کو پاک قرار دے دیا ہے، لہٰذا جب نماز کا وقت آ جائے اور بندہ مومن اللہ کی زمین پر کہیں بھی ہو، اگر زمین پر کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو وہ زمین پاک ہے، قبلہ رو ہو کر وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اس بات کے پابند تھے کہ ان کی امتوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ پیش کرنا ہوتا تو وہ اس کو لا کر کھلے میدان میں رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اسے نہ جلاتی تو پھر یہ پتہ چلتا کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اب آپ میرے آقا کی اسی کرم پر اگر ہم شکریہ ادا کریں کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو لوگ 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور 25 لاکھ کی جانور لیتے ہیں، ان کی نمائش کرتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ 25 لاکھ والے کی قربانی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی قبول ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج کی طرح رزلٹ آؤٹ ہو جاتا اور 25 لاکھ والے کی قربانی رد ہو جاتی تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا؟ اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیری ذات کریمی نے اپنے حبیب مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ فرمایا ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں پناہ عطا فرما اور اپنے حبیب پاک کے دامان رحمت میں پناہ عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان نبی یبعث الی قومہ خاصہ، کہ مجھ سے پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص قبیلے کی طرف، ایک خاص زمانے کے لیے نبی بن کر آتا، مگر ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں پورے عالم انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میری ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس لیے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، یعنی میرے آقا کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک آپ کی شریعت جاری رہے گی، قیامت تک آپ کی رسالت و نبوت جاری رہے گی، اور قیامت تک قرآن کی حکومت جاری رہے گی۔ اس لیے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جو پہلا فتنہ ظاہر ہوا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب اور جھوٹے نبوت کے مدعیوں کے خلاف جہاد کیا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا معاذ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور کوئی یہ کہہ دے اسے کہ تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ جھوٹے مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ وہ کرے گا جس کا ختم نبوت پر یقین نہ ہو، اور جس کا ختم نبوت پر یقین ہو وہ چھوٹتے ہی کہے گا کہ تم مرتد ہو، تم کافر ہو، اور تم اسلام سے خارج ہو۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے دوسری آئینی ترمیم منظور کی، اور جس میں یہ قطعی طور پر فیصلہ کر دیا کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ لہذا آج اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو کافر اور خارج از اسلام نہیں مانتا تو وہ پاکستان کے دستور کا منکر ہے، وہ پاکستان کے دستور کا باغی ہے، اور پاکستان کے دستور اور آئین کے باغی کی سزا آئین کے آرٹیکل نمبر 6 میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جب مرزا ناصر الدین قومی اسمبلی میں آیا
اور اس نے اپنا کیس پیش کیا کہ مجھے اپنا موقف پیش کرنے دیا جائے، تو علماء جو اس وقت موجود تھے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ قادیانیوں کے مرتد ہونے کی قرارداد اہل سنت و جماعت کو اس پر ناز کرنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کو اس پر فخر کرنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تاجدار کائنات کے پردہ فرمانے کے بعد قادیانیوں منکرین ختم نبوت کو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے مرتد قرار دیا، اور پھر اس کے 1400 سال بعد انہی کی اولاد میں سے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، قائد جمعیت علماء پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی نے قادیانیوں کے مرتد ہونے کی قرارداد اسمبلی میں پیش کی، اور پوری پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مرزا ناصر الدین سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا مرزا نے یہ نہیں لکھا کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، تو اس کو ماننا پڑا، کیونکہ مرزا کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بھی لکھا کہ بالغ تو چھوڑو، مسلمان کے بچے کی جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ اور پہلا وزیر خارجہ بیرسٹر ظفر اللہ چودھری جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو وہ الگ جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، تو اس نے کہا آپ کی مرضی، یا تو یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا بانی پاکستان کو بھی وہ چودھری ظفر اللہ مردود ملعون مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے یہ لکھا کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے کنجریوں کی اولاد ہیں، تو اب اس قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے دو راستے تھے، یا تو اپنے بارے میں مرزا کی بات کو صحیح مانیں، یا سب مل کر مرزا کو کنجری کی اولاد قرار دیں۔ اس لیے پارلیمنٹ نے بالآخر یہی فیصلہ کیا، اور اب جو قادیانی ہیں بیرونی ملکوں میں جا کر وہ پولیٹیکل اسائلم یا سیاسی پناہ مانگتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کذب ہے، اور یہ سب خلاف واقعہ ہے۔ اس ملک میں آج بھی قادیانی موجود ہیں، اور عہدوں پر فائز ہیں، اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے باہر جا کر انہوں نے مورچے بنا رکھے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب جیسے اس ملک میں اور بھی کافر رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، مسیحی رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں، یہودی بھی بعض رہتے ہیں، تو ان سے مسلمانوں کو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان کا نام مسلمانوں کے ناموں سے جدا، ان کی عبادت گاہ کا نام مندر ہوگا، گردوارہ ہوگا، چرچ ہوگا، ٹیمپل ہوگا، آتش کدہ ہوگا، کنیسہ ہوگا، سومیا ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کا نام استعمال کر کے دھوکہ نہیں دیتے۔ اسی طرح سے ان کے نام جدا ہیں، ڈیوڈ ہے، جیکب ہے، اینجل ہے، یا تارا سنگھ ہے، یا تارا مسیح ہے،
یا اور نام ہیں وہ اپنے ناموں سے جدا پہچانے جاتے ہیں۔ یہ چونکہ ایسے نام رکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی عبادت گاہ کو مندر کہیں، ٹیمپل کہیں، سینیگاگ کہیں، چرچ کہیں، کوئی بھی نام دینا چاہیں دیں، لیکن اس کو مسجد کا نام نہیں دینا چاہیے، اور اس نام سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اس بارے میں باقاعدہ قانون سازی کرے کہ چونکہ پوری امت نے اتفاق رائے سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اس لیے ان کو مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کی مذہبی علامتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی مسلمان تھا اور اس نے اسلام کو ترک کیا وہ مرتد ہوتا ہے، اور جو کفر پر پیدا ہوا وہ کافر ہوتا ہے۔ صرف مطالبہ یہ ہے کہ یہ اپنا تشخص الگ قائم کریں، یہ مسلمانوں میں مکس اپ نہ ہوں، یہ مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ اب بھی آپ کے قریب نارووال میں بتایا گیا کہ ہمارے بعض علماء ہیں، ان کو یہ پریشان کرتے ہیں، اور وہاں ان کی زمینیں ہیں اور جاگیریں ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ ہمارا ہے کہ آئینی ترمیم کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ قادیانیوں پر مسلمانوں کی مذہبی علامتوں کو استعمال کرنے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس لیے آج کے اجلاس میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو پابند کیا جائے اور اس بات کی تعزیری سزا مقرر کی جائے کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی علامت کو استعمال نہیں کریں گے، نہ مسلمانوں کے ناموں کو استعمال کریں گے۔ وہ جو اپنے لیے نام رکھنا چاہیں رکھیں، اپنی عبادت گاہ کو جو نام دینا چاہیں دیں، جب وہ اپنے آئینی اسٹیٹس کو، دستوری حیثیت کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو مسلم کہلانا چھوڑ دیں گے تو ان سے کوئی جھگڑا کسی کو نہیں ہے۔ جب ہندو سے نہیں ہے، سکھ سے نہیں ہے، عیسائی سے نہیں ہے، یہودی سے نہیں ہے، آگ کو پوجنے والے پارسی سے نہیں ہے، سکھوں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، مسلم نہیں کہتا۔ سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، مسلم نہیں کہتا۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے۔ ان کو بھی اپنے آپ کو قادیانی کہنا چاہیے یا مرزائی کہنا چاہیے، یا جو نام دینا چاہیں یہ دیں، لیکن ان کو مسلمانوں کی علامت کو استعمال کرنے کی اجازت کسی قیمت پر ملنی نہیں چاہیے۔ جس دن یہ دستوری حیثیت کو مان لیں گے تو اور غیر مسلم بھی یہاں رہتے ہیں، اور پاکستان کا دستور، پاکستان کا آئین، پاکستان کا نظام قانون جیسے اور غیر مسلموں کو جان، مال اور آبرو کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے۔ ان کو بھی دستوری ضمانت مل جائے گی، مگر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، مسلمانوں کو فریب دینا چھوڑ دیں، مسلمانوں کی مذہبی علامتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے تو تب تک یہ انتشار باقی رہے گا۔ باقی یہ باہر جا کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، یہ پاکستان سے دشمنی کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔
یہاں کس نے ان پر کوئی کیا ہے؟ اور جو اگر کوئی اکا دکا کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیا مسجدوں پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا مزارات پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا بازاروں اور مارکیٹوں میں حملے نہیں ہوئے؟ اس لیے یہ پاکستان کو ملک سے باہر جا کر بدنام کرنا چھوڑ دیں، اور جب یہ اپنی غیر مسلم کے اسٹیٹس کو مانیں گے تو جیسے اور کافر ہیں یہ بھی کافر ہوں گے، یہ بھی اس ملک میں رہیں گے، ان کو بھی ہمارا آئین اور قانون تحفظ دے گا۔ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے دستوری اسٹیٹس کو نہ مانے تو ان کے ساتھ نہ معاملہ کرنا چاہیے، نہ کاروبار کرنا چاہیے، نہ لین دین کرنا چاہیے، نہ اور روابط رکھنے چاہیے۔ ہم ان کو نہیں کہتے، اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور دوسرا یہ بتانا ہے آپ کو کہ آئین میں ہمارے صرف صدر پاکستان کے حلف نامے میں اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت شامل ہے، باقی کسی بڑے سے بڑے عہدے کے حلف نامے میں یہ اقرار شامل نہیں ہے۔ نہ مسلح افواج کے سربراہوں کے حلف نامے میں، نہ گورنروں کے حلف نامے میں، نہ پارلیمنٹیرین کے حلف نامے میں، نہ فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ کے حلف نامے میں، نہ ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے حلف ناموں میں اقرار ختم نبوت شامل نہیں ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسری آئینی ترمیم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے دستوری عہدے ہیں، جتنے آئینی عہدے ہیں، جن کے پاس اس ملک کے دفاع کی امانت ہوتی ہے، جن کے پاس اس ملک کے تحفظ کی امانت ہوتی ہے، وہاں قادیانیوں کو داخل ہونے کے لیے چور دروازے بند کر دینے چاہیے اور کلیدی عہدوں سے ان کو برطرف کرنا چاہیے۔ آپ سب مسلمان اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سو آج اس بزرگ شخصیت حضرت ہادی احمد یار رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک کے موقع پر ان کی ایصال ثواب کے لیے ہم پیمان کرتے ہیں کہ ہم ہر فورم پر حکومت سے مطالبہ کریں گے، اور جب ہمارے لوگوں کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملے گا تو پارلیمنٹ میں بھی جا کر مطالبہ کریں گے کہ قادیانیوں کو پابند کیا جائے کہ دستوری اسٹیٹس کو تسلیم کریں، اور ان کے لیے جو ہمارے نظام آئین و قانون میں چور دروازے رکھے ہوئے ہیں، بعض کھڑکیاں روشن دان رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے حضرت ہادی احمد یار رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ان کو اور ہم سب کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبولہ مردیہ نصیب فرمائے، اور یہاں کے مسلمانوں کو ان کی اچھی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحبزادہ اعجاز حسین قادری اور صاحبزادہ شان احمد قادری جو اس مزار کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، اور یہاں کے وہ جانشین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ان بزرگوں کی نیک تعلیمات پر انہیں خود بھی عمل کرنے اور ان تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔